تو پھر وہ اللہ والے کی تلاش میں ہوتے تھے، ہم مسجد کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایک عالم تھا، وہ فارغ ہوا پھر کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلا۔ اس زمانے پر افق پہ نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو شہر گیلان کی طرف چل پڑے۔ اس کے ساتھ اپنے وہ رومال میں اس زمانے کے حساب سے روٹی کا ایک ٹکڑا ہوگا، گڑ ہوگا یا پیاز ہوگا، پرانا ایک جوڑا ہوگا، وہ چادر میں ڈال کے وہ ساتھ میں ہے اور وہ جا رہے۔ اس زمانے کا جو بیگ ویگ تو نہیں ہوتے تھے، تو گیلان شہر کی طرف جا رہے۔ خلاصہ ایک جگہ ساربان کو دیکھا، اونٹ چل رہے، بڑے اونٹ ہے۔ اس سے پوچھا بھائی گیلان شہر کی طرف شیخ صاحب سے ملنا ہے کیسے؟ اس نے کہا یہ راستہ سیدھا جاتا ہے، میں اس کا غلام ہوں، نوکر ہوں، یہ سارے اونٹ اس کے ہے، اسی کے لیے چلا رہا ہوں۔ آگے چلا گیا، بہت سارے گائے بھینس سینکڑوں کی تعداد میں، وہ دے کے کہا گیلان شہر، اس نے کہا آگے، کہا میں اس کا نوکر ہوں، یہ سارے بھینس سب اس کے ہیں۔ عالم تھا نا، پڑھا ہوا تھا۔ اور آگے چلا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، ایک چرواہا ہے، بھائی شہر گیلان کہاں آگے ہے، یہ بکریاں ساری شیخ صاحب کی، میں تو نوکر ہوں۔ آگے چلا گیا تو لمبی چوڑی زمینیں ہیں، دہقان لگے ہوئے زمینوں کو جوت رہے ہیں، ان کو سلام کیا، پوچھا گیلان شہر آگے، کہا ہم تو اس کے نوکر، یہ ساری زمینیں اس کی ہیں۔ یہ پریشان ہو گئے، چونکہ کیا نمر دانس کے دنیا دوست دارت، یہ شعر پڑھا اور ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ یہ کیسے اللہ والا ہے؟ اتنا مال جمع کیا ہے اس نے، ہزاروں اونٹ، ہزاروں بھینس، ہزاروں بکریاں، ہزاروں لاکھوں کی زمینیں، اتنے نوکر چاکر، یہ کیسا اللہ والا ہے؟ اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جو پٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں جی۔ تو یہ مولوی صاحب وہاں لیٹا، کہاں نمردانس کے دنیا دوست دارا، یہ کیسے اللہ والا ہے کہ اتنا مال جمع کیا؟ بہرحال وہاں درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ وہاں اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے دل پہ الہام کر دیا کہ ایک مولوی صاحب آئے ہوئے، روٹے ہوئے، ذرا اس کو منا کے آ جا۔ وہ گھوڑے پر سوار پہنچے، جیسے قریب پہنچے وہ سو گئے تھے، گھوڑے کی ٹاپ کی آواز سن کے وہ جاگ گئے، جیسے جاگے دیکھے گھوڑے پر ایک حسین خوبصورت چہرہ، جلتی اٹھے، السلام ہے، اس نے کہا السلام، کہا حضرت آپ کون؟ کہا وہ بعد میں بات ہوگی، میں کون؟ وہ آپ نے شعر کا ایک قطعہ پڑھا تھا، نمر دانس کے دنیا دوست دارت، اس کو ذرا مکمل کرو، اگلا قطعہ پڑھو۔ اس نے کہا اگلا تو مجھے نہیں آتا ہے۔ کہا میں مکمل کروں؟ کہا ہاں۔ کہا نمر دانس کے دنیا دوست دارت، یہ کیسے اللہ والا ہے کہ اتنا مال جمع؟ اس کا اگلا قطعہ ہے، اگر دارت برائے دوست دارت۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ مہمان جب شہر میں داخل ہوتا تو میزبان اپنی سواری پہ بٹھا کے اسے بہت دور لے جاتا قضائے حاجت کے لیے، استنجا کے لیے، کیونکہ یہ نظام نہیں تھا جو آج کا ہے، ہمارے زمانے میں بھی یہ نظام نہیں تھا، ہم نے اپنے آنکھوں سے وہ نظام بھی دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے۔ تو وہ صحرا میں دور دراز جا کے قضائے حاجت کے لیے جاتے، وضو وغیرہ کر کے تیار ہو کے واپس آتے، تو شیخ صاحب نے مولوی صاحب کو اپنے ساتھ بٹھایا اور گیلان شہر جا کے اس کا وہ لٹاکا جو تھا نا، وہ قیمتی لٹاکا، اس کو گیلان کی مسجد میں رکھوایا، کہا پیچھے بیٹھو تاکہ قضائے حاجت کے لیے چڑھے۔ شیخ صاحب گھوڑا چلاتا رہا سواری، اور یہ مولوی صاحب پیچھے بہت دور نکل گئے۔ جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مولوی صاحب سے کہا کہ اس وقت ہم جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، حرم قریب ہے، گیلان دور ہے، اس صورت میں اگر ہم حرم کی زیارت کیے بغیر چلے جائے تو یہ بے وفائی و بے مروتی ہے، تو حرم کی زیارت کر کے پھر گیلان چلتے ہیں۔ اس وقت مولوی صاحب بولا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا سامان جو پڑا ہوا ہے، تو شیخ نے کہا یہ دنیا ہے۔